الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ تسلیما۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کی ہے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورہ التوبہ کے۔ آج کی اس نشست کے اندر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، آیا یہ ہر سورت کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کے اندر دلائل کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سوائے سورہ التوبہ کے ہر سورت کی ایک مکمل آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا نہایت رحیم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر جو 3 نام اللہ رب العزت کے آئے ہیں، لفظ اللہ، لفظ رحمان، لفظ رحیم۔ لفظ اللہ قرآن مجید کے اندر 2809 مرتبہ ہے، بشمول بسم اللہ کو ملا کر۔ کچھ لوگوں نے جب اکاؤنٹنگ کی، جب ان کی تعداد کو گنا تو بسم اللہ کو نہیں شامل کیا۔ کسی نے سورہ فاتحہ کے شروع کے اندر جو بسم اللہ اس کو شامل کیا، باقی 112 مرتبہ کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ میں آپ کے سامنے ان 112 کو بھی ساتھ شامل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ اللہ قرآن مجید کے اندر 2809 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحمان قرآن مجید کے اندر 169 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ الرحیم قرآن مجید کے اندر 207 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ لفظ رحمان جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر یا تو اکیلا استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی اسم نہیں ہے۔ اگر یہ کسی اسم کے ساتھ مل کر آیا تو وہ اللہ کا اسم الرحیم ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہی آپ کو ملتا ہے۔ 114 مرتبہ یہ آیت استعمال ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، 2 دفعہ سورہ النمل کے اندر آئی ہے۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن مجید کی ہر سورت کی ایک آیت ہے سوائے سورہ التوبہ کے۔ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 788 ہے، 788 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان پاتے تھے صورتوں کا فصل سور آتی، صورتوں کا درمیان، صورتوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسروں کی صورت سے فرق نہیں جانتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حتیٰ تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جان پاتے صورتوں کے جو فرق ہے اس وقت تک آپ نہیں جانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ آیت، یہ حدیث بین ثبوت ہے اس بات کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے
یہ سورہ تمام صورتوں کی ایک مکمل آیت ہے سوائے سورہ التوبہ کے، کیونکہ اس کے ساتھ آئی نہیں ہے، آسمان سے اتری نہیں ہے، اللہ نے نازل ہی نہیں کی، اس لیے اس کے ساتھ لکھی نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کی 788 نمبر حدیث کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، یہ حدیث اخرجہ البیہقی کے اندر بھی ہے، ورواہ الحمیدی، امام حمیدی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، والنسائی فی الکبریٰ، امام نسائی کی ایک کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے۔ ایک تو عام سیاستہ کے اندر سنن النسائی ہے، وہ ایک چھوٹی کتاب ہے سنن النسائی الصغریٰ، یہ ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارا ذخیرہ حدیث کا اس کے اندر موجود ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، والطحاوی فی مشکل الاثار، امام طحاوی کی ایک کتاب مشکل الاثار کے اندر بھی ہے۔ وقال الذہبی، امام ذہبی کہتے ہیں اما ھذا ثابت، کہ یہ جو حدیث ہے یہ ثابت ہے۔ ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر، وہ حدیث بھی کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 893، 893 حدیث نمبر ہے، اور یہ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اسی اثناء میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر نیند کی کیفیت میں چلے گئے، اور اچانک فتح ثم رفع رأسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا، فتبسم، مسکراتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا، فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراہٹ کس چیز کی ہے؟ توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سننا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال انزلت علی آنفا سورۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ فقرأ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ یہ حدیث بھی بین ثبوت واضح نص ہے اس بات کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن مجید کی ہر سورت کی ایک آیت ہے سوائے سورہ التوبہ کے۔ آپ نے اس مکمل مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا صحابہ کے سامنے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اسی ہی طرح یہ سورتوں کے آغاز میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حجر کے اندر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مثانی دی گئی، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی گئی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، یہاں یعنی قرآن مجید دیا گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اب میں آپ کے سامنے میرے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے جو مملکت سعودی عرب نے شائع کیا، خادم حرمین شریفین جو لوگوں کو فری کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ نسخہ جو ہے یہ الملک سلیمان بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جب سورت کا آغاز کیا، سورت الفاتحہ کا آغاز کیا، تو سورت الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں آیت کا 1 نمبر لکھا۔ یہ قرآن مجید جو ہے جو سعودی عرب سے لوگوں کو فی سبیل اللہ ملتا ہے، اس قرآن مجید کے اندر جب بسم اللہ کو لکھا گیا سورت الفاتحہ کے شروع کے اندر، تو بسم اللہ کے آگے آیت کا 1 نمبر لکھا گیا، آیت کا 1 نمبر ڈالا گیا، اور اس وقت تک 7 آیتیں پوری ہوتی نہیں ہیں جب تک بسم اللہ کو سورت الفاتحہ کی ایک مکمل آیت نہ شامل کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے علاوہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر
ایک روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول الحمد للہ رب العالمین 7 آیات، آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین کی 7 آیات ہیں، جن میں سے احداہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن میں سے ایک آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ بھی حدیث واضح ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو احداہن 7 آیتوں میں سے ایک آیت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر شامل کیا۔ اب میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ حافظ اہل حدیث عالم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے سورۃ فاتحہ کے دروس کے اوپر۔ ان کی کتاب کا جو صفحہ نمبر 114 ہے، وہ اپنی اس کتاب کے اندر بسم اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور جن جن صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے ان صورتوں کی بسم اللہ پہلی آیت ہے۔ حافظ عبد المنان پوری بہت بڑے اہل حدیث عالم دین تھے، انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا، اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ سورۃ فاتحہ کی بھی یہ ایک آیت ہے، اور جن صورتوں کے شروع کے اندر یہ لکھی گئی ہے ان صورتوں کی بھی ایک یہ مکمل آیت ہے۔ پھر یہ صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام نے جو چیزیں قرآن مجید کا حصہ نہیں ان کو قرآن مجید میں لکھا ہی نہیں ہے، یعنی جو چیز قرآن مجید کا حصہ نہیں تھی، صحابہ کرام نے اتنی ہمت اور جرت ہی نہیں تھی وہ قرآن کے اندر وہ چیز لکھتے، حتیٰ کہ صورتوں کے نام بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حتیٰ کہ صورتوں کے نام بھی صحابہ کرام نے نہیں لکھے بلکہ بعد میں لکھے گئے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جب قرآن کو نازل کیا تو قرآن کی پہلی آیت ہر سورت کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی جب اترتی ہے، مشہور ہے ایک سورہ علق کی 5 آیات، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر فی نفس ہی بذات خود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کس اسم سے پڑھنا شروع کیا۔ اشارتاً عبداللہ بن عباس کا قول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے یہ میرے پاس مکتبہ محمدیہ کی چھپی ہوئی صحیح البخاری ہے، جس کی تقدیم بھی حافظ عبد المنان نور پوری صاحب نے کی ہے، اور تقریض اس کی مولانا مبشر احمد ربانی صاحب جو پچھلے دنوں کے اندر وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ مقام طرف۔ بہت بڑے عالم دین تھے، سکہ عالم تھے، محقق عالم دین تھے، مسلک اہل حدیث کے۔ اس بخاری کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 427 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ علماء اسلام نے یہ سورۃ العلق کی کتاب التفسیر کے اندر سورۃ العلق کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تشریح کے اندر یہ بات ہے کہ علماء اسلام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور سیدنا عثمان نے بھی مصحف میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی، سوائے سورہ التوبہ کے، سوائے سورہ برات کے۔ تو محدثین، مفسرین، علماء دین کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کی ایک مکمل آیت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دلائل کی روشنی کے اندر بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی شخص کا میرے ساتھ کوئی علمی اختلافات وہ کمنٹس کے اندر ضرور بتائے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید دلائل اس بات پر دیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ جب ہم نماز کے اندر قرات کرتے ہیں، آیا نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے اونچی قرات
اس کے شروع کے اندر بسم اللہ آہستہ پڑھنی چاہیے یا نیچی پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔